کیوں خدا کے دشمن بنے ہوئے ہو بھائی؟ مان لو اس خدا نے اور پھر دیکھو کہہ رہے کہ مٹی سے بنایا. قرآن کبھی کہتا ہے مٹی سے بنایا, کبھی کہتا ہے پانی سے بنایا. تو کہہ رہے قرآن کی آیتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں. قرآن ہی پڑھ لیا ہوتا تو آپ کو پتا چل جاتا. قرآن کہہ رہے ہیں سورہ حج کے پہلا رکوع, یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث, اے لوگو اگر تمہیں یقین نہیں آتا نا میں مٹی کو دوبارہ کیسے انسان بناؤں گا, فإنا خلقناکم من تراب, سب سے پہلے ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا, ثم من نطفہ, پھر اس مٹی کو نطفے میں تبدیل کر کے پھر نطفے سے بنایا, ثم من مضغہ, پھر اس نطفے کو ہم نے من علقہ, خون میں تبدیل کیا, ثم من مضغہ, پھر گوشت میں تبدیل کیا. تو قرآن کہیں کہتا ہے خون سے بنایا, قرآن کہیں کہتا ہے گوشت کے لوتھڑے سے بنایا, قرآن کہیں کہتا ہے مٹی سے بنایا. قرآن ان تمام اعتراضات کا ایک آیت میں جواب دے دیتا ہے کہ یہ ترتیب وار بنائے ہم نے. لیکن قرآن اصل میں جو بتانا چاہ رہا ہے, ملحد وہاں سے ایسے نظریں چرا کے بھاگتے ہیں اور ایسے نابینا بن جاتے ہیں جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے یہ سارے پروسیس ایوولوشن کا نتیجہ نہیں ہو سکتے. اتنا زبردست فطرت اپنے آپ کو مینٹین نہیں کر سکتی کہ پہلے مٹی سے منی کا قطرہ بن رہا ہے, پھر اس منی ماں کے رحم میں جا رہی ہے, وہ گوشت میں, وہ خون میں تبدیل, پھر خون گوشت میں تبدیل, پھر گوشت, اور یہ ساری ایسے, اور کوئی ایسا نہیں کہ لوتھڑا باہر آ جائے. جب تک ماں کے پیٹ میں خوبصورت انسان تیار نہیں ہو جاتا, انتہائی بدبودار ہوتا ہے, جب تک وہ تیار نہیں ہوتا انتہائی خوبصورت بن کے باہر نکلتا ہے, اور ادھر نکلتے ہی ماں کی چھاتیوں کے اندر خدا دودھ پیدا کر دیتا ہے. اے لوگوں اگر تمہیں شک ہے خدا تمہیں مٹی میں جانے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کرے گا, اللہ فرماتے ہیں اپنے ماضی کی طرف دیکھو, جو اس طرح سے 9 مہینے کے اندر اتنے پروسیس سے گزار کے انسان بنا سکتا ہے ایک پانی کو, وہ اس مٹی میں جان ڈال کے تمہیں دوبارہ بھی انسان بنا سکتا ہے. تو سوال میرا کیا تھا اور جواب گما دی. اور نیچے لوگوں کے کمنٹس ہیں, ہاتھ تان کے رکھو ان مولویوں کو, کھینچ کے رکھو, اس طرح کی نا کمنٹس ہوتے ہیں لوگ کہ یہ لوگوں کو مذہب کے نام پہ الو بنا رہے ہیں. مذہب نے جتنا مولویوں کو جکڑا ہے نا اتنا آپ لوگوں کو نہیں جکڑا. تھوڑی دیر کے لیے اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے ہم تصور کر لیں مذہب کی چادر اتار کے پھینک دیں ہم, تو ہمارے لیے بھی عیاشی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں جیسے آپ کے لیے کھلے ہوئے ہیں. عیاشی عیاشی, پھر تو جو چاہے کرو بھائی. لوگ یہ تانا دیتے ہیں کہ ان مولویوں کی عزت مذہب کی وجہ سے ہو رہی ہے, اس لیے یہ مذہب کی طرف لوگوں کو لاتے ہیں. مذہب سے ہٹیں گے ظاہر ہے جو لوگ ہاتھ پاؤں چوم رہے ہیں, عزت دے رہے ہیں, وہ ختم ہو جائے گی نا. ہدیے ملتے ہیں لوگوں کی طرف سے, نذرانے ملتے ہیں, ان دعویٰ ہے یہ, فرض کر لو ہدیے نذرانے بھی مل رہے ہیں, آپ بھی اپنے بچوں کو پھر مولوی بنا دو نا. ہمارے سابق صدر کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو مدرسے میں داخل کر دے, اس میں عیاشی کیا ہے, بولتے کیوں نہیں, اس میں زیادہ عیاشی ہونی چاہیے نا. پھر وہی مثال ہے, لوگ مجھے کہتے ہیں 4 شادیوں میں عیاشی, میں کہتا ہوں پھر کروا لو, ہمارے سابق صدر سے بولو آپ کر لو 4 شادیاں. عیاشی کا تو کس کو شوق نہیں ہوتا, دنیا کے ہر عیاش آدمی کو چاہیے 4 کر لے, وہ کہتا ہے نہیں نا 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 نا, اس میں عیاشی, بولتے کیوں نہیں ہے. تو آپ ایسی عیاشی کا لیبل ہماری طرف لگا رہے ہو جو عیاشی آپ خود کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. آپ کہہ رہے ہو نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کفر نباشت, 9 بیویاں رکھ کے معاذ اللہ نقل کفر عیاشی کی ہے, تو آپ 4 رکھ کے عیاشی کر لو. آپ تو بیوی بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے, آپ گرل فرینڈ پہ گزارا کرتے ہو, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اسلام نے جب 4 کی اجازت دی ہے تو مرد کے ذمے اتنے خرچے ڈال دیے کہ مرد یہ کہتا ہے میں اس پوری ڈیٹیل کے ساتھ, اس نان نفقہ اٹھانے کے ساتھ میں 4 کرنے کا ارادہ نہیں کرتا, وہ نہیں اس عیاشی پہ آتا. اکثر یہ کام مذہبی لوگ کرتے ہیں, عیاش لوگ, شراب کباب والے یہ کام نہیں کرتے. اور رہا مسئلہ کہ علماء کی گاڑیوں کو دیکھتے ہیں لوگ, لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں, علماء کے ماضی کو دیکھو. ہم جب مدرسے میں گئے نا, پہلا سال تھا ہمارا, تو عربی کی ایک کتاب ہم پڑھ رہے تھے, اس میں بڑی زبردست بات لکھی. ہم بڑے علماء کو دیکھتے تھے, بڑی گاڑیاں, بڑے, اور ہم اپنی حالت دیکھتے تھے ہمارا, تو ہم نے کہا یار ہم تو پتہ نہیں فیوچر کچھ کھانے کو ملے گا کہ بھی نہیں ملے گا, کیونکہ سارے علماء کا ساتھ ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو ہمارے استاذ نے بتایا کہ جو علماء کے فیوچر کو دیکھ کے زندگی گزارے گا نا وہ ناکام ہوگا. وہ کیا ہوگا, ان علماء کا, یعنی وہ گمراہ ہو جائے گا. ان علماء کا ماضی دیکھا کرو کہ انہوں نے ماضی کیسے گزارا ہے. تو وہ جاؤ مدرسوں میں جا کے دیکھ لو, آپ بھی دیکھ لو, ہم آپ کو دکھا دیں گے کیسا ہوتا ہے. وہاں وہ سہولتیں نہیں ہوتی عام طور پہ جو یونیورسٹیوں میں ہے, وہاں وہ کیریئر نہیں ہوتا فیوچر کا جو آپ کا بچہ, یقین نہ آئے نا,
आपकी बेटी के लिए, आपके बेटे के लिए कोई रिश्ता आए, आप बताओ कि हमारा बेटा मदरसे में पढ़ रहा है, आई बात सामने? 100 रिश्ते आएंगे, 1% चांस होगा कोई हाँ कर दे। 100 में से 1% चांस। जब आपने बताया ना हमारा बेटा क्या करता है, बोलो मदरसे के दूसरे साल में, अभी 6 साल उसके बाकी हैं, ये 4 साल बाकी हैं, ये आखिरी साल है, दौरे हदीस कर रहा है, पतली गली से निकलेंगे। और उसी शक्ल का, उसी कद काट का आपका दूसरा बेटा है जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है, जो कमीशन ऑफिसर बन रहा है, यानी आर्मी ज्वाइन कर रहा है। 100 में से 99 हाँ करेंगे, एक बेवकूफ होगा, लड़की का अब्बा, वो कहेगा मुझे ऐसी जगह मैंने डॉक्टर से नहीं करनी। तो कैरियर तो उधर है मेरे भाई। ये तो कोई कोई एक आध मौलवी होता है बेचारा जो, वरना अक्सर तो हमारे मदरसों में जाके देखो, हमसे ज्यादा सलाहियत वाले, हमसे ज्यादा इल्मी इस्तेदाद वाले 15-15, 20-20 हजार तनख्वाहें लेके सारा दिन मेहनत कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ज्यादा 99% तो अभी भी वही हैं। उन्हें तो लोग जानते नहीं, उनको हदिया नजराने कहां से देंगे? आप कह सकते हैं मुझसे, फिर आप क्यों नहीं वहां बैठे हुए? भाई हम इसलिए कि अवाम में हमने बयाना शुरू कर दिए तो अवाम में हम मशहूर हो गए, वरना हमें तो नहीं था कि हम मुझे याद है जब मैं मदरसे में पढ़ रहा था तो हमें बताया गया था मुल्ला की दौड़ मस्जिद से घर तक, इसके अलावा कोई लिफ्ट, हमारे हजरत ने बाकायदा अदम लिफ्ट पर बयान किया है कि ये दिमाग से निकाल दो कि तुम लोगों को इज्जत मिलेगी, पैसा मिलेगा। हजरत का पहला बयान ही यही था, समझ रहे हो? जब हम मदरसे में गए, ये निकाल दो। और 99 के साथ यही होता है। शायद अल्लाह ताला ने ये देखा होगा कि ये किश्तियां जला के आए, हम तो मदरसे में जब गए तो हमें तो नहीं पता था हमारा फ्यूचर क्या